السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بندہ جو آئی آئی ٹیز کی کوچنگ کراتا ہے، مطلب آئی آئی ٹی میں داخلہ کے لیے بچوں کے جو داخلہ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کے لیے وہ کوچنگ کراتا ہے، اور ہی از اے ویری گڈ میتھمیٹیشین۔ وہ میتھمیٹکس پڑھاتا ہے، بہترین، ہی از اے جینیس ان دا سینس کہ وہ میتھمیٹکس کا وہ ماسٹر ہے، لیکن وہ ڈپریشن میں چلا گیا۔ کچھ سوال اسے پریشان کر رہے تھے جس کی وجہ سے وہ شدید ڈپریشن میں چلا گیا، لیکن اللہ کا کرم ہوا اس کے اوپر کہ اس بندے کو کسی نے قرآن کی طرف ریفر کر دیا کہ آپ قرآن پڑھیں، اور جب وہ قرآن پڑھنے لگا تو الحمدللہ وہ بہت تیزی سے اس ڈپریشن سے باہر بھی آ گیا۔ یہ ان ڈاکٹرز کے لیے بڑی حیران کر دینے والی بات تھی جس سے وہ علاج کرا رہا تھا۔ وہ ڈاکٹر بھی جب ان سے سوال کیا کہ بھائی آپ اتنی جلدی اس پرابلم سے ریکور کیسے ہوئے، تو پرابلم جلدی ٹھیک نہیں ہوتا، جس طرح کی بیماری، جس طرح کی پرابلم میں تم مبتلا ہو گئے تھے۔ تو اس نے بولا کہ سر میں جو ہے قرآن پڑھنے لگا ہوں، اور قرآن کی وجہ سے جو باتیں اس میں بتائی گئی ہے، جو سکون ملتا ہے جس باتوں کو سمجھ کر کے، یہ مجھے ڈپریشن سے باہر آنے میں بہت مدد کیا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، اس میٹر کے اوپر ہمیں سوچنا چاہیے کہ قرآن کی اہمیت اور قرآن کی عظمت کیا ہے۔ تو اس بندے سے جب میری بات ہوئی، اب جب اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت دے دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایمان اور یقین کی دولت دے دی، تو اب اس کی دوسری پریشانی سامنے آ گئی۔ اب دوسری پریشانی یہ سامنے آ گئی کہ وہ اس بات پہ حیران ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ رسول بھائی آپ ایک بات بتائیے، مجھے یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ جس قوم کے پاس قرآن ہو اور اتنی اچھی چیز ہو، جس نے مجھے ڈپریشن سے باہر نکال دیا، مجھے ان سوالوں کا جواب دیا جس سے میں الجھ گیا تھا، جس سے میں پریشان ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے میں ڈپریشن میں چلا گیا تھا، اس کلام کے ہوتے ہوئے، اس قرآن کے ہوتے ہوئے، کائنات کا جو مالک ہے اس کا کلام کے ہوتے ہوئے، یہ مارگ درشن ساری انسانیت کے لیے مارگ درشک ہے، ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، یہ بات اس کو سمجھ میں آ گئی۔ تو اس کے ہوتے ہوئے مسلمان کیوں ہندوستان کی بات کرے، پاکستان کی بات کرے، بنگلہ دیش کی بات کرے، خاص کر کے ان ریجن میں کیوں اتنا پچھڑا ہوا ہے، کیوں اتنا ذلیل ہو رہا ہے، کیوں اتنا پریشان ہو رہا ہے، کیوں اس کی عزت آج جو ہے نہیں رہی جیسا ہونا چاہیے؟ یہ سوال ہم سب کے لیے ہے۔ یہ سوال ہر مسلمان کو، چاہے عالم ہوں، چاہے انٹلیکچوئلس ہوں، چاہے اسکالر ہوں، اسے سوچنا چاہیے۔ یہ بندہ جو آئی آئی ٹی کا کوچنگ کراتا ہے، اور جب اللہ نے اسے ہدایت دی قرآن سے، اور قرآن کی اہمیت جب اسے سمجھ میں آ گیا، تو وہ پریشان ہے اس بات سے کہ مسلمان کیوں پریشان ہو رہا ہے، کیوں ذلیل ہو رہا ہے، اور کیوں ان کے اوپر مصیبت آ رہی ہے۔ تو اس کا جواب بہت سمپل ہے، بہت آسان ہے، اور ہم سب کو غور کرنا چاہیے، اور آپ کمنٹ میں بھی اس کو بتا سکتے ہیں۔ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ کمنٹ اس لیے نہیں کرنا ہے کہ صرف کمنٹ کرنے کے لیے، آپ اس کو سنیں اور پھر آپ ہمیں کمنٹ میں اس کا، اگر آپ کے پاس کوئی اور رائے ہو تو آپ جواب بھی دے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں ترمذی کی ایک حدیث سے شروع کرتا ہوں، جس میں 1327 نمبر کی یہ حدیث ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنا کے بھیج رہے ہیں، اور جب گورنر بنا کے بھیج رہے ہیں تو ان سے ایک سوال کیا کہ یا معاذ تم فیصلہ کیسے کرو گے؟ ایکچولی یہ بیسک پرنسپل سمجھ میں آئے گا ہمیں، کیونکہ ہم بھی جب کوئی پریشانی میں پھنستے ہیں تو ہمیں فیصلہ کیسے کرنا چاہیے، کس طرف ہمیں مخاطب ہونا چاہیے، اس میں ہمارے لیے سولوشن ہے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں قرآن میں دیکھوں گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر قرآن میں نہ ملے، یہ اگر ورڈ ہے کہ اگر قرآن میں نہ ملے تو کیا کرو؟ اگر مل جائے تو اچھی بات ہے، اگر قرآن میں نہ ملے تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کی سیرت میں دیکھوں گا، اگر آپ کی سیرت میں کوئی ایسا معاملہ آیا ہو۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر سیرت میں بھی نہ ملے تو انہوں نے کہا کہ ہم اجتہاد کریں گے، آپس میں بیٹھ کر کے اس پہ مشورہ کریں گے اور اجتہاد کریں گے۔ یہ ایک بیسک پرنسپل بتایا گیا۔
ہمیں بھی کوئی پرابلم اگر آئے یا کسی بھی دینی پرابلم آئے، کسی کو بھی کوئی دینی پرابلم آئے، تو سب سے پہلے وہ قرآن دیکھے گا۔ اگر قرآن میں نہیں ملتا ہے تب وہ سیرت میں جائے گا۔ اگر قرآن میں کلیئر ہو گیا تو پھر نیچے آنے کی ضرورت ہی نہیں، سیرت میں کلیئر ہو گیا تو پھر اس سے نیچے آنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہم اصل الٹا چلتے ہیں، سب سے پہلے نیچے ہم دیکھ رہے تھرڈ، اس کے بعد ہم سیکنڈ میں جا رہے ہیں، اور قرآن کی نوبت ہی نہیں آ رہی ہے۔ یہ ہے اصل پرابلم کی جڑ۔ قرآن میں آتا ہے ایک جگہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أُنزِلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أُنزِلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أُنزِلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ میری نازل کی ہوئی حکموں سے، مطلب قرآن سے فیصلہ نہیں کرتے، یہی ہے وہ کافر۔ یہ بہت بڑی بات ہے، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے سن کر کے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں کہ جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی حکموں سے فیصلہ نہیں کرتے، یہی ہے وہ ظالم۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی حکموں سے فیصلہ نہیں کرتے، یہی ہے وہ فاسق۔ کافر بھی بولا، ظالم بھی بولا، فاسق بھی بولا، بچا کیا؟ تو جو لوگ قرآن سے فیصلہ نہیں کرتے ان کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ وہ کفر پہ مریں گے، ظلم پہ مریں گے، فاسق ہو کر مریں گے، ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اب آپ سمپل سے میں ایک مثال دے رہا ہوں طلاق کا، یا کوئی بھی آپ ایک کوئی پرابلم ہے، چاہے وراثت کی پرابلم آ جائے، طلاق کا پرابلم آ جائے۔ اب آپ 3 علماء کو بیٹھا دیجئے، ایک دیوبندی ہوں، ایک بریلوی ہوں، ایک اہل حدیث ہو، کوئی بھی ہو، ایک کنسنسس پہ آ نہیں سکتے، لڑائی ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ امام ابو حنیفہ نے یہ کہا، وہ کہیں گے انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، لیکن قرآن کی طرف نہیں جائیں گے۔ قرآن کرسٹل کلیئر ہے طلاق کے اوپر، کرسٹل کلیئر۔ اللہ تعالیٰ نے پورا سورہ طلاق ہی نازل کر دیا، پھر سورہ بقرہ میں پوری ڈیٹیل میں ہے۔ اور کوئی آدمی کہتا ہے کہ قرآن میں طلاق جو ہے اللہ تعالیٰ نے پوری طرح سے نہیں سمجھایا، تو یہ بڑی احمقانہ جواب ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں پہلے کوئی بھی پرابلم ہو، اگر ہم قرآن خود سے نہیں دیکھ سکتے، ہمیں عربی نہیں پڑھنی آتی، اردو نہیں پڑھنے آتی، ٹرانسلیشن نہیں پڑھ سکتے، آپ کسی عالم سے پوچھیں کہ بھائی صاحب اس مسئلے کا جواب قرآن میں کیا ہے۔ پہلے آپ قرآن جاننے کی کوشش کریں، اس کے بعد آپ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں دیکھیں۔ اگر نہیں سمجھ میں آئے گا تبھی تو تیسری جگہ جائیں گے، لیکن ہماری شروعات ہی تیسری جگہ سے ہو رہی ہے۔ یہ ہے اصل پرابلم کا جڑ، چونکہ بیسک فلسفی کو ہم نے بگاڑ دیا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا وارننگ ہے کہ جو لوگ ایسا نہیں کرتے ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو ہم قرآن کو پروموٹ کرنا چاہیے، قرآن کو ہم پروموٹ نہیں کرتے جس طرح سے کرنے کا حکم ہے۔ بھائی قرآن سے ہم فیصلہ کیسے کریں گے جب خود ہی قرآن نہیں جانیں گے؟ اور قرآن جاننے کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ قرآن بالکل عام ہونا چاہیے، ہر مسجد میں قرآن سیکھنے سکھانے کا سسٹم ہونا چاہیے۔ مسجد ہے ہی ہے تعلیم کی جگہ، صرف نماز کی جگہ نہیں ہے، وہاں تعلیم کی جگہ ہے، وہاں سیکھنے سکھانے کا نظم ہونا چاہیے، مدرسوں میں ہونا چاہیے، جہاں جہاں موقع ملے۔ قرآن کے بغیر دین نہیں ہے، قرآن کی طرف پلٹے بغیر دین نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں ایک جگہ آتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، اور جو تم میں سے حاکم ہوں یا کسی مشن پہ ہے، کسی مقصد میں ہے، کوئی امیر ہے، اس کی اطاعت کرو، لیکن اس امیر کی اطاعت تب تک ہوگی جب وہ خود اللہ کے رسول کی اطاعت پہ ہوگا۔ چونکہ کوئی تجار اور کوئی ڈسپیوٹ آئے گا ہی تب جب وہ اللہ کے رسول کے راستے کو چھوڑے گا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ خاص کر کے کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ڈسپیوٹ پیدا ہو جائے دینی مسئلے میں، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، لوٹاؤ کس کی طرف؟ اللہ کے رسول کی طرف۔ اللہ کے رسول کی طرف میں آرڈر کیا ہے؟ پہلے اللہ کی طرف، قرآن کی طرف۔ یہی آ گیا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی بات، قرآن کی طرف لوٹاؤ، اور پھر وہاں نہ ملے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں لوٹا، وہاں نہ ملے تو آپس میں پھر اجتہاد کرو۔
لیکن ہم تیسرے نمبر سے شروع کرتے ہیں، پھر دوسرے نمبر پہ جاتے ہیں، پہلا کا تو ٹائم ہی نہیں آتا۔ یہ ہے اصل مسلمانوں کی پستی کا ریزن۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قوم کا عروج قرآن سے ہوگا اور اس کی زوال قرآن سے ہوگا۔ قرآن چھوڑنے کے نتیجے میں زوال ہوگا، قرآن پکڑنے کے نتیجے میں عروج ہوگا۔ اب یہ ہم ڈیسائیڈ کریں کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ اور خاص کر کے میں مسلمان میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو اپنے آپ کو ڈاکٹر، انجینئر اور بڑے قابل لوگ ہیں، بڑے انٹلیکچوئل لوگ ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا وقت نکالیے قرآن کے اوپر تدبر کے لیے، غور و فکر کے لیے۔ اور قرآن کو پڑھنے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو تلاوت سلسلہ وار ہوتا ہے، ایک رینڈم کسی بھی سورے کو پڑھ سکتے ہیں، اور سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کا کوئی پرابلم، کسی بھی طرح کا پرابلم، جو بھی انسانی ریلیٹڈ پرابلم ہے، وہ ہو نہیں سکتا کہ قرآن سے باہر ہو۔ آپ کو کوئی پرابلم آ جائے، چاہے طلاق کیا جائے، چاہے وراثت کیا جائے، چاہے نکاح کیا جائے، چاہے دنیا میں عذاب کیوں آ رہا ہے، چاہے دنیا میں مسلمان پٹ کیوں رہا ہے، چاہے دنیا میں مسلمانوں کے معاملات کیوں خراب ہے، یا معاملات کے کوئی بھی سوال ہو آپ کے ذہن میں، آپ اس سوال کو لے کر کے قرآن کھولیں اور اس کا جواب آپ ڈھونڈیں۔ انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ اس آیت پہ پہنچا دے گا جہاں پہ اس کا جواب ہے۔ آپ اس کے لیے علماء سے ہیلپ لے سکتے کہ بھائی بتائیے میری یہ پریشانی، میرا یہ سوال ہے، اس کا جواب قرآن کی کون سی آیت میں ملے گا۔ لیکن پہلے قرآن، اگر اس چیز کو ہم نے پکڑ لیا تو انشاءاللہ ہماری حالت سدھر سکتی ہے، ورنہ ہماری حالت سدھرنے کی کوئی چانسز نہیں ہے اگر یہی حال رہا تو۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔